لوگ جاتے ہیں مرزا جیلمی کے پاس، اور مرزا جیلمی کہتا ہے بابے شاہی تھے کوئی نہیں۔ مرزا صاحب بابے اگر شہ نہیں تو جن کتابوں کے حوالے آپ دیتے ہو سیاستہ کی کتابیں، سیاستہ کی کتابوں سے میں یہ آپ کو ثابت کر کے دوں کہ بابے کچھ شے ہیں، مرزا صاحب تو کچھ خود اب کوئی شے نہیں، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ماں کوئی شے نہیں۔ جب ماں مرزا صاحب کوئی شے نہیں تو پھر تو بیٹا کوئی شے ہی نہ ہوئی، پھر آپ کیا شے ہیں؟ اگر بابا جی کچھ شے ہیں تو بابا جی نے ایک دن کے بچے کو حکم دیا کہ بچہ بولو۔ اگر مرزا صاحب آپ کہیں گے یہ کہانی ہے، یہ کہانی نہیں، یہ سیاستہ کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، سیاستہ کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ولی تھے، بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے ولی تھے، ان پر ایک عورت نے تہمت لگا دی، اس نے بچہ جنا، جو بچہ اپنے باپ کا نہیں حرام کا تھا، اس کا والد کوئی اور تھا، اس نے کسی سے منہ کالا کیا تھا، حمل پھیل گیا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے جب عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ بچہ تو نے کہاں سے لایا، یہ بچہ حرام کا ہے، تو وہ عورت نے تہمت لگا دی اس اللہ کے ولی پہ کہ جی فلاں بابا جی کا بچہ ہے۔ اب لوگ بابا جی کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئی اور جا کے بابا جی کو کہنے لگے کہ بابا جی آپ نے عجیب کام کیا، نمازیں پڑھتے ہو، لوگوں کو درس دیتے ہو، قرآن حدیث پڑھاتے ہو، لیکن یہ بچہ آپ کا ہے، آپ نے اتنا بڑا جرم کیا، زنا کر دیا۔ بابا جی اپنے کمرے میں تھے، لوگوں نے بڑا برا بھلا کہا، بابا جی باہر نہیں آئے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس در و دیوار کو توڑ دیا۔ جب در و دیوار کو توڑا تو بابا جی باہر آئے، بابا جی باہر آئے۔ بابا جی نے آگے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا بابا جی یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے بچہ حرام کا جنا اور یہ بچہ آپ کا ہے۔ بابا جی نے کہا ایسی بات نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں جی عورت کہہ رہی ہے، جس عورت نے بچہ جنا وہ کہہ رہی ہے، اس بزرگ نے میرے ساتھ منہ کالا کیا اور بچہ اس کا ہے۔ اب بابا جی نے کیا کیا؟ اب مرزا صاحب ہمت کرو، اس چیز کا جواب دو۔ بابا جی نے کہا کہ اے بیٹا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا جی نے، اے بیٹا تو بول، تو بتا تیرا باپ کون ہے، اللہ اکبر، تو بتا تیرا باپ کون ہے۔ اب مرزا صاحب یہ کہانی یہ سیاستہ کے اندر موجود ہے، یہ لوگوں کو بتاؤ کہ بابے کچھ شے ہیں۔ ہمارا تو ایک بابا لاہور والا بابا خادم حسین رضوی اتنا کام کر کے گیا کہ جس کے جنازے نے یہ ثابت کر دیا کہ بابے کچھ شے ہیں، بابے کچھ شے ہیں۔ اور بابا جی نے ایک دن کے بچے کو کہا بیٹا بول، وہ ایک دن کا بچہ بول پڑا کہ میں فلاں چرواہا ہے، اس چرواہے کے ساتھ اس میری ماں نے منہ کالا کیا اور میں اس کا بیٹا۔ مرزا صاحب یہ سیاستہ کے اندر کہانی موجود ہے، اگر نہ ہو جو سزا چور کی وہ میری، میں مجرم ہوں گا۔ اگر میں دکھا سکوں تو جو آپ نے فالورے انہیں بتاؤ کہ بابا جی کچھ شے ہے۔ اگر بابا شے نہیں تو تخت بلقیس کس نے لایا؟ آج بھی اللہ کے ولی اپنے مزارات کے اندر آرام فرما ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی و حسینی اپنے کو اپنے غیر بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک ایسے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے اعزازات سے نوازا تھا۔ آپ 70 ہزار کے مجمع میں خطاب کرتے تھے، جس طرح پہلی صف والا خطاب سنتا تھا اسی طرح 70,000 مجمع میں آخری صف والا بھی غوث اعظم کی آواز کو سنتا تھا۔ یہ ہمارے بابا جی کی کرامت تھی۔ اور بابا جی بے شمار، داتا علی حجویری، امام احمد اللہ فاضل بریلوی، ہمارے داتا گنگول والے، بولنے والے، موڑنے والے، بے شمار ان کی کرامات ہے۔ اور یہ دین نبی کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء اور مشائخ ہیں جن نے یہ نبی کا دین ہمارے تک پہنچایا اور جنہوں نے اپنا آپ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے راستے کے اندر بنا کر دیا اور اپنا سارا پوری زندگی اللہ کے راستے
وقف کر کے یہ لوگوں کو دین سکھایا۔ اور ایک بات اس مقام پر اور بتا دو، جو اللہ کے ولی ہیں وہ ہے جو آرام فرما ہے، اور ان کے پیچھے جو صاحبزادگان ہیں، جو گدی نشین ہیں، وہ دین کا کام کرتے ہیں، بالکل بجا ہے۔ لیکن جو بابا جی چلیں گے، جن کے پیچھے اٹھنے والی اولاد جن نے غیر شرعی حرکات شروع کر دی، بابا جی کے عرس پہ کہیں ہم میلے کروا رہے ہیں، ہم کتوں کی کشتی کروا رہے ہیں، ہم ککڑوں کی کشتی کروا رہے ہیں، ہم بیل دوڑائی کر رہے ہیں، ہم گھوڑے ڈانس کروا رہے ہیں، ہم اگر ان پر یہ تو اولیاء نے ہمیں نہیں سکھائی، لیکن پیچھے اٹھنے والی اولاد جو شریعت کے مطابق نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑتا رہے تو کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اگر شریعت کا باغی ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، جو اللہ کے ولی ہیں وہ حقیقتاً اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے پیچھے اور رہنے والی اولادیں جو درباروں سے، مالاروں سے حق کا پیغام عوام تک پہنچا رہی ہیں، اپنے مریدین کے پاس پہنچا رہی ہیں، واقعی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت کو اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے کہ اہل سنت کے درباروں پر اٹھنے والی اولاد جو غیر شرعی کام کرتی ہے، اور وہاں پہ لوگ جنا کے جناب پیسوں کے اعلان، ہم پیسے لیتے ہیں، ایسی جگہ پہ پیسے دینا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جہاں پہ جا کے جناب غیر شرعی کام ہوتے ہوں اور وہاں پہ آدمی کہے کہ میں پیسہ لگا رہا ہوں، نہیں، ولی کا مزار جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام جاری ہوتا ہے اپنے مریدین کے لیے، وہ حق ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی آدمی اٹھ کے آج کہے کہ میں جناب گھوڑوں کا ڈانس کروا کے بابے کو عرس کر رہا ہوں، تو یہ شریعت میں نہیں لکھا ہوا، یہ غیر شرعی حرکات ہیں۔ کتوں کی لڑائی کرا رہا تو غیر شرعی حرکات ہیں، ککڑوں کی لڑائی کرا رہا تو غیر شرعی حرکات ہیں۔ ہر دربار پہ کوئی ایسی دربار بھی ہے جہاں گدی نشین جناب ایسے ہیں کہ نیلے پیلے جھنڈے لگا کے یہ اہل سنت کے خاتے میں ہے، عورتیں جاتی ہیں، لوگ جا کے سجدہ کرتے کہتے ہیں اہل سنت کا ایسے کسی آدمی سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کے دین کی دعوت دی۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ دین کی تبلیغ اور یہ دین لوگوں تک پہنچایا کیسے، اتنی بات و نصیحت کر کے یا کسی اور معاملے سے؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں نے تقریر کے ذریعے، واعظ کے ذریعے پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو درس اور تدریس سکھائی تقریر کے ذریعے۔ آج تقریریں مولوی کرتے ہیں، گدی نشین صرف بیٹھ کے تعویذ دے رہے ہیں۔ پیر کی اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ دین پڑھے۔ اگر غوث اعظم دین حاصل نہ کرتے تو ان کے والد گرامی پڑھے، اللہ کے ولی تھے، وہ بھی صرف دربار پہ بیٹھ کے نذرانہ لے سکتے تھے، وہ بھی بیٹھ کے صرف پیسے لے سکتے تھے، وہ بھی بیٹھ کے نیلے پیلے جھنڈے لگا سکتے تھے، دین نہ پڑھتے تو پھر بھی گدی نشین ہوتے جس طرح کہ آپ کا معمول ہے دنیا کے اندر۔ لیکن نہیں، آپ نے بغداد میں جا کر اپنی والدہ کے بھیجنے پر 12 سال نیچے چٹائی پر بیٹھ کے علم دین سیکھا اور کلیا کلیا کونا کونا بستی بستی شہر شہر نبی کے دین کی تبلیغ کی اور دین بچایا۔ آج بھی بغداد کے اندر بیٹھا ہوا وہ بابا فیض بٹ رہا ہے، ہر گلی کوچے کے اندر آج غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا ساری زندگی، اپنے سارے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کے مطابق بنا کر دیے۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، جو محبوب کی غلامی کے اندر اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتا بلکہ ان کے خالی ہاتھوں کو بھرپور فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اللہ کے ولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، یہ میرے وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر نہ کسی چیز کا خوف اور ڈر ہے، نہ قیامت کے دن کوئی خوف اور ڈر ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔